یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت کے فوجی محاصرے، انٹرنیٹ کی معطلی اور کشمیری عوام کی طرف سے جاری سول نافرمانی کے باعث وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 117ویں روز بھی نظام زندگی بری طرح مفلوج رہا۔ لوگوں کو نماز جمعہ کے بعد بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے آج سری نگر اور دیگر علاقوں میں پابندیاں سخت کر دی گئیں، جن کے باعث مسلسل 17ویں ہفتے بھی سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور مقبوضہ علاقے کی دیگر بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا نہ ہو سکی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کے بارے میں مستقل آزاد کمیشن کے جدہ میں حال ہی میں ختم ہونے والے 16ویں اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنا غیر قانونی اور بلا جواز ہے، کیونکہ اس کا مقصد جموں کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ ملائیشیا کی مشاورتی کونسل برائے اسلامی تنظیم کے صدر نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر ہندو بستیاں آباد کرنے کے بھارتی حکومت کے عزائم کے بارے میں نیو یارک میں بھارتی کونسل جنرل سندیپ چکرورتی کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال اور بھارتی سفارتکار کے اشتعال انگیز موقف کا جائزہ لے، جس کے علاقائی استحکام پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی محاصرے، ریاستی دہشت گردی اور محمد یاسین ملک اور دیگر آزادی پسند رہنماؤں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کے خلاف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد پاکستان میں نیشنل پریس کلب کے باہر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اور ملی بھگت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، تاہم بھارت میں ہندوتوا کے علمبرداروں کے غلبے کے بعد یہود و ہنود کی شراکت داری اور مسلم دشمن کارروائیوں میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں بھارتی سفارتکار کا یہ بیان کہ بھارت بھی اسرائیلی طرز پر مقبوضہ کشمیر میں ہندو بستیاں آباد کرنے کے صہیونی طرز کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، ریاست کا فوجی محاصرہ اور مواصلاتی لاک ڈاؤن اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن کشمیری عوام جس طرح سے بھارتی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں وہ قابل تقلید ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے سابق امیر اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر عبدالرشید ترابی کی گفتگو۔ جس استقامت کا مظاہرہ ملت اسلامیہ جموں کشمیر نے کیا ہے، اس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، قائدین حریت اور جو بھی لوگ گرفتار ہیں، سیاسی کارکنان اور نوجوان، جس میں ہماری بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، جن کی صحتیں تشویشناک حد تک خراب ہو چکی ہیں، جن کی اطلاعات سے ہم بہت فکر مند ہیں، اور جو استقامت ملت اسلامیہ جموں کشمیر نے دکھائی ہے، الحمدللہ آج اس کے اثرات دنیا کونے کونے پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس طرح عالمی طاقتیں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم پر خاموش ہیں، اسی طرح تجارتی مفادات کے لیے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بھی پردہ پوشی کی جا رہی ہے، جو انتہائی شرمناک ہے۔